آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اس کے ڈھانچے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کس طریقے سے بسر کی ہے، آپ اہل التصوف صوفیاء کی زندگی کا جو ہے وہ کبھی بنظر غائر مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی کا ہر گوشہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحیح شریعت پر عمل کرتے ہوئے بسر کیا ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت بما وجدتا ما وجدتا، آپ نے جو کچھ پایا ہے کہاں سے پایا ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا انا وجدت بحسن الادب، میں نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ حسن ادب سے پایا ہے۔ انسان کو مقام ملتا ہے تو وہ ادب سے ملتا ہے۔ آپ جس آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے جو بانی ہیں، اس کے جو راہبر ہیں، اس کے جو ہے وہ مرشد ہیں، جن کا نام پورے عالم اسلام پہ آج روشن اور جو ہے وہ تاریکیاں مٹانے والا ہے، آپ کبھی ان کی سیرت کا اور ان کی زندگی کا جو ہے وہ مطالعہ کریں۔ آپ کا روحانی تعلق جو تھا وہ سرزمین جو تھا وہ لوہار کے شریف کے ساتھ تھا، لیکن کبھی آپ نے فرماتے ہیں کہ جب سے میری نسبت اس آستانے کے ساتھ ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے شیخ کے دیس کی طرف منہ کر کے کبھی تھوکا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ میرا شیخ رہتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، آپ کے پاس ایک مرید حاضر تھا، بڑے دن رہنے کے بعد آپ سے عرض کرتے ہیں حضرت آپ مجھے اپنا جبہ نہیں دے دیتے؟ آپ نے فرمایا اس کو کیا کرو گے؟ عرض کی حضور اس سے فیض حاصل کروں گا۔ یاد رکھیے گا فیضان حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے حب کی ضرورت ہے، پیار اور محبت کی ضرورت ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی، ہم اس بات کے جو ہے وہ منکر نہیں ہیں کہ اشیاء سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات جو ہے وہ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، اشیاء سے بہت سے فیضان ملتا ہے، لیکن اس کے لیے محبت ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عبداللہ بن ابی جو ہیں وہ حضور کے جو ہیں آپ کے صاحبزادے جو ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ حضور کا کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوسری طرف عبداللہ بن ابی جو ہیں بن سلول، وہ رئیس المنافقین بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں ہیں، اور جب رئیس المنافقین اس جہان سے جاتا ہے تو آپ کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور کیا آپ اپنا جبہ مبارک جس کو آپ کے جسم اطہر کی نسبت ہے کیا وہ مجھے نہیں دے دیتے؟ میرا آقا سوال کرتے ہیں عبداللہ کیا کرو گے؟ عرض کی حضور اپنے ابے کو، اپنے باپ کو میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو کفن دینے کی کیا جو ہے ضرورت محسوس ہوئی؟ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ اس کے جسم کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ مس ہوا کپڑا جو ہے اس سے اس کو فیضان ملے گا۔ حضرت عمر بن خطاب بھی پاس کھڑے تھے۔ عرض کی حضور آپ نے اپنا جبہ جو تھا اس کے باپ کو کیوں دے دیا جبکہ ساری زندگی اسلام کے لیے منافقت کرتا رہا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر یاد رکھو، جب مدینہ المنورہ کے اندر سب سے پہلا غزوہ جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں منعقد ہوتا ہے، تو جس وقت جو ہے سارے لوگوں کو، قیدیوں کو مدینہ المنورہ کی سرزمین میں باندھا جاتا ہے، ہر شخص کو جو ہے وہ بیت اللہ کے ستون کے ساتھ باندھا گیا، اور وہاں پہ میرے ایک چچا بھی تھے جن کا نام حضرت عباس تھا، تو میں جب ان کو بھی اس مقام پر باندھ دیا گیا تو ان کی سسکیاں آہیں جب میری کانوں میں پڑتی ہیں تو میں نے کہا تھا لوگوں سے، میں اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی رسیاں ڈھیلی کرنے کو نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ میرا نسبی تعلق ہے۔ فرمایا نہیں، اگر آپ اپنے سارے لوگوں کی رسیاں ڈھیلی کرتے ہیں تب آپ میرے چچا کی بھی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ فرمایا اس وقت میں نے کہا کون ہے جو میرے چچا کو لباس دے گا؟ تو فرمایا یہی رئیس المنافقین۔ اس نے کہا حضور میرے کپڑے ان کو پورے ہیں، میں اپنا لباس دیتا ہوں۔ تو میں اس موقع کے اوپر جو ہے عبداللہ کے باپ نے اپنا لباس دیا تھا، تو میں تو فقط اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ رئیس المنافقین بھی میری شفاعت طلب کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ حضور آپ کے چچا کو لباس تو میں نے ہی دیا تھا نا، آج میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں۔ جو انسان دیکھ کے مانتا ہے اس کا ماننا قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا، ماننا تو اس وقت جو ہے قابل قبول ہوگا جب ظاہری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ متقین کا پہلا وصف بھی خدا نے یہی بیان کیا نا کہ الذین یؤمنون
بالغیبی. متقی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کو بن مانگے جو مان جاتا ہے, بن دیکھے انسان جو مان جائے. متقین کا پہلا وصف بھی تو یہی ہے. تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا, حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عرض کی حضرت اپنا جبہ دے دیں. فرمایا کیا کرو گے؟ عرض کی حضور اس سے فیض حاصل کروں گا. یاد رکھیے گا, شیخ طریقت سے فیض اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ کے دل کے اندر اپنے شیخ کی محبت اور پیار اور مدینے کے تاجدار کی گدائی جو ہے دل کے اندر رچ بس چکی ہوتی ہے. اس وقت تک فیض کبھی نہیں حاصل ہوگا جب دل کے اندر حب مصطفیٰ نہیں ہے. میرے حضور قبلہ عالم نے خوب لکھا. آپ فرماتے ہیں جو دل حب نبی دیوں خالی او کی یار سجن دا لگدا. جو دل حب نبی دیوں خالی او کی یار سجن دا لگدا. اور آپ فرماتے ہیں مندری مل تدائیں پاوے ساتھ پھرے جد نغدا. فرمایا مقام تب ملتا ہے جب دل کے اندر پیار ہوگا. ان کپڑوں سے, ان جبوں سے, ان جگہوں سے اس انسان کو پیار کرنے کا فیض ملے گا جو آپ کے کہے ہوئے پر عمل کرتا ہے. حضور قبلہ عالم نے ایسے تو نہیں لکھ دیا پیر تو مرید تیرا دوہاں شریعت لگ دیئے. پیر تو مرید تیرا دوہاں شریعت لگ دیئے. فرق پہ آجے بال برابر بدنامی دو جگ دیئے. کون سے ایسے آستانے ہیں جہاں سے یہ آج آپ کو یہ بات ملے گی؟ کوئی انسان ایسی بات نہیں کرے گا, لیکن ہمارے شیخ نے ایسی بات کی ہے. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ بندہ ہواؤں میں اڑ کے دکھائے تو وہی آپ کو شیخ لگے گا. آپ نے کر کے نہیں دکھا دیا. حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں ایک وہ شخص جو ہے وہ انسان سارے لوگوں کا دودھ جو ہے یہ تھیا لیتا تھا, لیکن حضرت داتا علی حجویری نے ایک دن کہا کبھی مجھے بھی دودھ دے کے دیکھنا. حضرت داتا علی حجویری کے پاس وہ بڑھیا مائی جو ہے وہ اپنا برتن لے کے حاضر ہوتی ہے. حضرت داتا علی حجویری نے جب دودھ لیا تو آپ نے کہا اب تو نے دودھ جب دھونا ہے تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے. ساری زندگی وہ جو انسان تھا وہ گمراہ کرتا رہا, لیکن جب داتا علی حجویری نے کلمہ توحید کا اقرار زبان سے کروا لیا تو یاد رکھیے گا اب دودھ میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. یہ نام اس حبیب کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے غلام ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کا کلمہ کیسے پڑھا؟ آپ فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہو رہا تھا. حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی, حضور کے معاون, آپ کے جو ہیں غلام خادم حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے. فرمایا راستے سے گزر رہے تھے اور گزرتے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے پاس عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں تھیں, میں وہ چرایا کرتا تھا. فرمایا کہ حضور نے مجھ سے کہا عبداللہ کیا ایک بکری کو نہیں دیتے کہ ہم دودھ دھو لیں اور اپنی پیاس کی شدت کو بجھائیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے ابھی حضور کو فقط پہلی نظر دیکھا تھا. میں نے عرض کی حضور دودھ تو میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن انا امین, میں امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ اگرچہ کافر ہے عقبہ بن ابی معیط, اس کی بکریاں ہیں, لیکن میں اس کا دودھ دھونے کی آپ کو اجازت تو تب دیتا جب وہ مجھے اجازت دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو پھر آپ ایسا کرو نا, وہ بکری دے دو جس نے ابھی تک بچے کو جنم نہیں دیا. آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی بچے جننے کے بغیر بھی جانور دودھ دیتے ہیں؟ لیکن مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو. حضور اس کے مبارک جسم پر جب ہاتھ پھیرتے ہیں اس نے ٹانگیں کھول دی. روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ اور جتنا دودھ دھونا ہے اس کا دھو لو. حضرت صدیق اکبر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھتے ہیں اور دودھ دھوتے جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے بھی دودھ پیا, حضور نے بھی نوش فرما لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ آپ بھی اس میں سے دودھ پئیں. آپ بھی دودھ نوش فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کو کہا ارقص, سکڑ جا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں تھن ایسے ہو گئے جیسے دودھ کبھی نکلا ہی نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری امانت کے اندر ہم نے خیانت نہیں کی, ہم نے صرف سبب جو ہے اس سے جو ہے فیض حاصل کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارک اللہ لک, عبداللہ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی طرف سے برکت کو حاصل کیا تو میرے لبوں پہ جاری ہو جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. فرمایا حضور اب جانا کدھر ہے, مجھے بھی اپنا غلام بنا لے. وہ کہتے ہیں نا کہ آقا جی تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. حضور آپ کو ایک جلوہ دیکھا ہے, میں تو آپ کی دیوانہ اور آپ کا مستانہ بن چکا ہوں.
میرے حضور قبلہ عالم نے بھی کیا خوب لکھا. آپ فرماتے ہیں ملدا نہیں محمد ورگا ایسی وچ خدائی. فرمایا ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی. فرمایا وانتا غلام معلم عبداللہ خدا تجھے جو ہے وہ ایسا معلم بنائے گا جس سے لوگ فیض حاصل کریں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے حضور کے نالین پاک کو اپنے بغلوں میں لیے رکھا تھا. فرماتے جب حضور غسل کرنے لگتے تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جو ہے وہ حلقہ بنا کر جو ہے وہ کپڑے کو تان کر کھڑا ہو جاتا تھا. اور کثیر الروایہ کے اندر آپ کا مقام ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ساری زندگی کو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیری کمائی کیا ہے تو میں کہوں گا میں نے فقط حضور کے جوڑوں کو سیدھا کیا ہوا ہے. جو کچھ بھی ملتا ہے ادب سے ملتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت میں عرض کر رہا تھا حضرت داتا علی حجویری کے سامنے اس بندے نے اڑنا شروع کر دیا. تو آپ کے سامنے وہ جوگی بابا جب اڑتے ہیں نا تو آپ اپنی کھڑاموں کو کہتے ہیں ذرا اس کو واپس لا کے دکھاؤ. وہ آپ کے قدموں سے آپ کے جو ہیں جوتے اترتے ہیں جا کر کے اس جوگی کو دائیں پڑتے ہیں بائیں پڑتا ہے اور آپ مسکرا کے کہتے ہیں یہ کام تو بابے کے جوتے ہی کر دیتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ تیرا مقام بڑا اونچا ہے. فرمایا کہ ہم کرامت دکھانے والے نہیں ہیں. الاستقامت فوق الکرامہ کرامت کے اوپر مقام جو ہے وہ استقامت کا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں جس کی کرامتیں سب سے زیادہ ہیں. حضور قبلہ عالم نے ساری زندگی کرامتیں نہیں دکھائیں. اگر آپ کی کرامت دیکھنی ہے تو حضور قبلہ عالم کا کلام ہے. کبھی اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں. آپ کی اولاد جو ہے وہ اس بات کی کرامت ہے کہ آج 40 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے چہرے کے اوپر کیا سنت مصطفیٰ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا درس آج بھی نہیں مل رہا. کیا حضور کی محبت کا پیغام جو ہے وہ آج بھی نہیں مل رہا. خدا ذی وقار اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے. خدا ذی وقار میں عرض کر رہا تھا میری بات کی توجہ رکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ عرض کی حضرت مجھے یہ تو بتا دیا جائے کہ میں حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کہا حضرت مجھے اپنا جبہ دے دیں. فرمایا کیا کرو گے. عرض کی حضرت میں اس کو پہن کر اس سے فیض حاصل کروں گا. اب وہ بندہ ایسا تھا جو ہم جیسا نکمہ تھا جو کہنے پہ عمل نہیں کرتا تھا صرف آپ کو دیکھتا تھا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ یار تو جو میں کہتا ہوں وہ تو کرتا نہیں. نماز کا حکم دیتا ہوں وہ تو پڑھتا نہیں. میں تجھے کہتا ہوں سچ بولا کر تو وہ بولتا نہیں جھوٹ بولتے ہو. کہا حضرت نہیں جو بھی ہے آپ مجھے جبہ دے دیں. حضرت جلال میں آ کر فرماتے ہیں یار جبے کی بات کرتے ہو بایزید اگر تجھے چمڑا بھی اتار کر دے دینا تو تجھے فیض حاصل نہیں ہوگا. عرض کی حضرت فیض کیسے ملے گا. تو میں فیض لینا ہے تو پھر فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا کہ میرے حبیب کی اتباع میں آنا تیرا کام ہے. فیض حاصل تجھے بایزید بستامی سے حاصل ہو جائے گا. میں یہ کل یہ بات پڑھ رہا تھا لوگ بات کرتے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ برصغیر کے اندر صوفیاء نے پھیلائی ہے. شریعت اور تصوف کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ تضاد ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے. تصوف اور شریعت دو علیحدہ لائنیں نہیں ہیں. اصل میں شریعت جو ہے اس کی پیروی مدینے کے تاجدار بتاتے ہیں اور اس کے اوپر سیدھا چل کر گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس کو تصوف کہا جاتا ہے. صوفیاء کوئی اپنے گھر سے تھوڑا بنے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چبوترا آپ کو یاد نہیں ہے. حضور نے جب چبوترا تعمیر کروایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اس کا نام کیا رکھنا ہے. میرا آقا فرماتے اس کا نام جو ہے وہ صفہ رکھنا ہے. بولیے اس کا نام کیا رکھنا ہے. فرمایا اس کا نام صفہ ہوگا اور اس پر بیٹھنے والے لوگ اہل الصفہ کہلائیں گے. تو یار وہ بندے جو حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور سے فیض حاصل کرتے ہیں ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور کے سامنے تصوف پڑھی ہے. تو یار یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر سے اس کو گھڑ لیا. ہرگز تصوف ہماری بنیاد نہیں ہے.
تصوف خود جو ہے جس وقت مسجد نبوی کی پہلی بنیاد پڑتی ہے، مدینے کے تاجدار نے اسی دن تصوف کی بنیاد ڈال دی تھی۔ یہ سب سے بڑا جو ہے فتنہ ڈالا جا رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ شریعت اور رستہ ہے، تصوف اور رستہ ہے۔ ہرگز نہیں، شریعت اور تصوف دونوں ایک لائن ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ کے اندر جو ہے وہ جلا دیتا ہے تو اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ بتائیں صوفی کون ہوتا ہے؟ آپ نے کہا سنو صوفی کسے کہتے ہیں کہ دل بر صفائی مانگدا اندر تے باہر دی، یہ صوفیاء ہیں، یہ اہل التصوف ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں یاد رکھو، فقط جو انسان زبان سے کچھ کہتا ہے اندر سے کچھ کہتا ہے وہ صوفی نہیں ہوتا۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، جس کا اٹھنا بیٹھنا قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہو، اسے صوفیاء کہتے ہیں۔ اور آج اگر آپ نے اس دنیا کے اندر کسی کے فعل کے اندر تضاد اور قول کے اندر تضاد نہیں دیکھنا تو اسے شیخ طریقت محدث ہیبت پوری کہا جاتا ہے، جس کی زندگی کا ہر عمل جو ہے حضور کی سنت و شریعت کے عین مطابق ہے۔ تو ذات ذی وقار یاد رکھیے گا، یہ اپنی اولاد کو گمراہ مت کریں۔ یہ صوفیاء جو ہیں یہ فقط آپ کے بازو کو پکڑ کر گنبد خضرا کی مکی کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو ذات ذی وقار آئیں، میں اور آپ آج عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے حضور قبلہ عالم کا فیضان حاصل کرنا ہے، اور اس فیضان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا قول فعل ایک ہو جائے تو سمجھ لو خدا نے آپ کو مقام تصوف سے سرفراز فرما دیا ہے۔